کیوں مارے مارے پھرتے ہو, اب کیا بولا تھا سردیوں کی شاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کے بلب نہیں کہنا چاہ رہے. جی عمران صاحب, اب بنیادی طور پر پاکستان ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے انتظامات تو چونکہ جب اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا, اب جیسے رانا صاحب نے کہا کہ یہ 2-3 میچز جب یہاں پر ہوں گے تو جو کام اگلے چند دنوں میں وہ کر سکتے ہوں گے بہتری کے, وہ اس کو کر دیں گے. لیکن جو اس کی مثالی صورتحال بنتی ہے وہ تو یہی بنتی ہے کہ اگر آپ اس سے پہلے 2-3-4-5 میچز یہاں پر کھیل رہے ہوتے تو اس کے بعد آپ اس ٹرائی نیشن سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کی طرف جاتے تو وہ آپ کو یہ والے جو سقم ہیں, مسائل ہیں, ان سے اب دور رہ پاتے. لیکن بہرحال یہ کہ انتظامی پہلو ہے. لیکن جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ پاکستان ٹیم کی کارکردگی ان پہلے میچ میں وہ کس حد تک پریشان کن ہے؟ دیکھیں, جب آپ کی جو ٹیم بنانے کی نیت ہے اس میں کچھ جھول ہو اور آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے کچھ لوگوں کو ٹیم میں لانے کے لیے, اور پھر لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہو, تو پھر آپ کی ٹیم کی پرفارمنس ایسے ہونا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ ہو گیا, یہ ہونا تھا اور یہ ہوگا اگر آپ نہیں سیدھے ہوئے تو. دیکھیں, آپ نے 4 لوگوں کو ایڈجسٹ کیا. میں اس کو کسی اور لائن میں بھی بول سکتا ہوں کہ آپ نے فیور کیا ہے. فیور کیوں؟ آپ سٹیٹس کھول کے دیکھ لیں. اگر آپ نے ایک بندے کو ایک دم سے ٹیم میں اتارا ہے 1.5 سال بعد, ایک کو اتارا 2 سال بعد, تو پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے میرٹ کے اوپر ٹیم بنائی ہے. 46 کی ایوریج ہے فہیم کی. کس کی؟ فہیم کی. بھائی جانے دیں, وہ اس کو اے لسٹ والی جو تھی وہ دے دی گئی کہ جناب یہ تو اس کی 46 ہے, وہ ان کی وہ انٹرنیشنل کپتان نے کہا ہے, پریس کانفرنس میں کپتان نے کہا ہے. کپتان کی میں کہہ رہا ہوں, سعد رضوان کا نام بھی لے لینا, اسے ماموں بنا دیا بیچارے. اگلا شعر آیا نا تھرڈ. اچھا دیکھیں, کپتان کو ان کو کہہ دیا 46 کی ایوریج ہے, وہ ماموں بن گئے. وہ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا نا, وہ کور کر کے بعد میں. دیکھیں دوسری بات, اب آپ کے پاس رہ گئے ہیں 1 دن, جسٹ 1 ڈے, پرسوں آپ کا میچ ہے. آپ, مجھے کچھ ذرائع سے پتا چلا ہے کہ 3 سے 4 تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. اگر تو 3 سے 4 تبدیلیاں ہوتی ہیں تو محمد رضوان کی جو پریس کانفرنس ہے کیا اس پہ یو ٹرن ہے, یا پھر ذرائع سے جو محسن رقوی صاحب نے کہا یا کسی اور نے کہا کہ نہیں تبدیلیاں نہیں ہوں گی, یہی ٹیم کھیلے گی. رضوان نے یہ بھی کہا کہ ہو بھی سکتی ہے, اور جن لوگوں کو وہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے دکھائی دیے ان لوگوں نے یا تو مایوس کیا محمد رضوان کو. قوم تو پہلے ہی مایوس ہے ان کی پرفارمنسز کے, وہ پاکستان کو کوئی اچھا میچ جتوا نہیں پائے. لیکن سوال اب حافظ صاحب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یو ٹرن لیا جائے گا, غلطی سدھاری جائے گی, یا اپنی ضد کے اوپر کھڑے رہا جائے گا؟ اگر آپ اپنی ضد پہ کھڑے رہے اور آپ نے کہا نہیں ہے جو اسی کہتا وہ کہتا, یہ نہیں کہتا نا رانے نے جو کہتا وہ کہتا, اگر اس بات پہ رہے تو پھر تو آپ سمجھے کہ آپ کا اللہ ہی حافظ. یار حافظ صاحب, بات یہ ہے کہ ہم نا دعوے کرتے ہیں, پریکٹیکل کچھ نہیں کرتے. ہم جب 2023 میں ہمارا حال خراب ہوا ہے نا, جب ہم نے ایشیا کپ کے اندر پھینٹی کھائی, جب ہم نے اپنا ورلڈ کپ میں پھینٹی کھائی, جب ہم امریکہ سے ہار گئے, جب ہم اس سے زمبابوے سے ہار گئے, تو شور یہ مچا, اپنا یہ جو پی سی سی بی ہاسپٹل ہے نا اس سے آیا کہ جی ہم ان سب کا جو ہے نا اب آپریشن کریں گے, سرجری ٹھیک ہے نا, 24 میں سرجن نے کہا. ہاں, یہ وہاں کے ہاسپٹل کے سرجن نے کہا کہ جناب ان سب کی سرجری ہونی ہے اب. ٹھیک ہے, کس کی سرجری ہوئی یار؟ جن کی سرجری ہونی تھی, جن کو جواب دینا چاہیے تھا قوم کو, وہ تو سب کے سب اب بھی پی سی بی کے ساتھ موجود ہیں. تو جب آپ اپنا احتساب صحیح نہیں کریں گے نا, جب تک آپ برا کرنے والوں کو سزائیں نہیں دیں گے. سب میں نے نہیں کیا بھائی, میں آپ کو یار تم دیکھیں نا, آپ دل میں چور ہوتا ہے تو پھر بندہ سوچتا ہے ہاں میری طرف اشارہ کر رہے ہیں جس نے کیا. نہیں, اب آپ کے دل میں چور ہے کہ آپ نے یہ اس, میں دبا لیتا ہوں چور کو رانا صاحب, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. ٹھیک ہے, اچھا اب سن تو لینا, انہوں نے نہیں کیا اپنا عمران, میں اسی پہ بتا آپ سچی شروع نہیں کیا انہوں نے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھگتنا پڑ رہا ہے. کنٹینیو کریں رانا صاحب, کنٹینیو پلیز کنٹینیو کریں. آپ کا خیال ہے کہ احتساب نہیں ہوا؟ احتساب نہیں ہوا. جب احتساب نہیں ہوا تو پھر صورتحال آپ کے سامنے کہ اب پھر وہی مسئلہ ہے. بھائی لوگوں نے 10-10, 15-15, 20-20 دن پہلے اپنی ٹیمیں اناؤنس کی, ہم نے کیوں نہیں کی؟ ہم نے اس لیے نہیں کی کہ حصہ بقدر جثہ, ٹھیک ہے نا, اپنے حصے کے مطابق جو ہے سب نے لوٹنا تھا, لینا تھا, تو وہ لینے کی تیاریاں تھی, وہ کوئی مان نہیں رہا تھا, کسی کو منوایا جا رہا تھا اور ٹائم نکل گیا. نتیجہ یہ کہ ٹیم وہ بنی, یار مجھے بھی تو بولنے دیں یار, تو ٹیم وہ بنی کہ جو اب ہمارے سامنے. خود ہی تو آپ نے کہا ہے کہ رانے نے جو کہتا تو پھر کہنے دینا آپ ان کو. میں رانا صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں. رانا صاحب ہوا پتہ کیا ہے؟ ہاں جی بتائیں. سرجری ہوتی ہے
ऑर्थोपेडिक या एलोपैथिक में तो किसी ने कहा कि इंज करो सर्जरी ना करो तो तुसी होम्योपैथिक चले जाओ या हकीम साहब को चले जाओ, तो फिर वो काटना वटना नहीं पड़ना ना। नहीं तो जब आप बहुत सारे जख्म ऐसे होते हैं तो जिन्हें सही निकालना जख्म तो पड़ता पकड़े है, ना, चाहे जिनके लिए होम्योपैथिक सर्जरी करें, जरूरी होती चाहे है। कार्डियो करें। अब आप मतलब दवाइयों से किसी बड़े मर्ज का इलाज जो है वो करना शुरू कर दें तो फिर नहीं होता भाई, और नतीजा ये, और भुगतना यहाँ के ना 27 करोड़ आवाम को होता है कि जिनके सारे साहब वो अगले साल होनी है 27, अभी लगभग 25 के करीब है। यार अगर सही गिनती हो तो 27 ही है, अच्छा। ठीक है ना, लेकिन ये एक शख्स के कितने चेहरे हैं तो फिर तो 27 ही हुई ना इस हिसाब से। अल्लाहु अकबर। अब ये मेरे पता नहीं क्रिकेट से ये मुझे क्या मतलब, और शायरी बहुत जोर से अब शुरू हो जाएंगे फिर। असल चीज ये है कि हमें पाकिस्तान बनकर फैसले करने चाहिए, हमारे अंदर पाकिस्तान होना चाहिए, ठीक है ना। जब तक हम अपनी जात के फैसले करते रहेंगे, अपने अंदर के इंसान को राजी करते रहेंगे, तो नतीजे और टीमें ऐसी ही बनती रहेंगी। और ये सब कुछ आपके सामने कि अगर ये है कि अगर उन लोगों को खिलाया जाता है, मेरी बात सुने, इमाम उल हक का क्या कसूर है यार, ओपनर तो आपका जख्मी हुआ और आप जो है उसकी वो एक ओपनर की जगह 2 खिलाड़ियों को इंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है या नहीं। समी असलम का क्या कसूर था? अगर इमामुल हक का आज कोई कसूर नहीं है तो समी असलम का क्या कसूर था? की बात हो गई ना, वो तो बेचारा पाकिस्तान, ये साइकिल है ना राणा साहब, जब आप जो मौजूदा सूरत हाल है, तो उसमें बात कर रहा हूं कि मौजूदा सूरत हाल में इमाम का क्या कसूर था, उसको क्यों टीम से बात किया? अब्दुल्ला शफीक का क्या कसूर? अगर वो भी नहीं था तो फिर कप्तान को रखते हैं। अब्दुल्ला शफीक का क्या कसूर था? अब्दुल्ला शफीक को तो इसलिए निकाला कि उसकी मुसलसल जो बाबर आजम की मुसलसल परफॉर्मेंस खराब नहीं है। किसकी? बाबर आजम की तो मुसलसल परफॉर्मेंस खराब है। बाबर आजम के लिए तो आपके कल कप्तान ने कह दिया, क्या कह दी बाबर, कहते किंग कर लेगा। हाँ, किंग तो कर लेगा, तो रिजवान कब करेगा? किंग तो चलो कर लेगा ना, रिजवान कब करेगा? परफॉर्मेंस तो रिजवान की भी नहीं है। ये बहुत सारे सवालात हैं कि जो हमें बहुत पहले पूछने चाहिए थे। हाँ। अनफॉर्चुनेटली अब हमारे सर के ऊपर आ गया वो टूर्नामेंट जो हमारी इज्जत का मसला है, जो पाकिस्तान की इज्जत का मसला है। अब अगर हम यहां आकर वो निकालना शुरू कर देंगे ना कीड़े, तो ये पूरी टीम जो है ये तासुब ज़दा है। इसके अंदर सारे ही ऐसे मामलात हैं कि जिनके ऊपर बहुत सारी बात की जा सकती है। हमें अब यह सोचना चाहिए कि अल्लाह करे कि यही लोग जो हैं, और अभी शायद कल आखिरी दिन है, 11 तारीख कल है, ठीक है ना, तो इससे पहले हमें चेंज करने का एक मौका है, तो पाकिस्तानी बनकर चेंज करें यार। ना बने आप बाबर, ना बने आप रिजवान, ना बने आप कोई और। आप अपने दिल में ये सोचें कि अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को डिफेंड करेगा और जो अपने एजाज को बचा लेगा, तो ये एक घुटन के माहौल के अंदर एक बहुत बड़ी खुशी होगी पाकिस्तान के लिए। तो कल का जो दिन है, इसमें जो अगर चेंजिंग होनी है, डेफिनेट होनी है। इमरान ने तो कहा ना 4, मेरे ख्याल में 2 तो डेफिनेट होंगी ना, लाजमी तौर पे होंगी। और वो 2 नाम, एक तो वसीम जूनियर, इमामुल हक, उसको कहां से खिलाएंगे यार? मुकीम, आपके पास तो पहले हैं 3 फास्ट बॉलर, और अब एक की तो लाटरी बेचारे की निकल आई। तो मुझे लग रहा है कि सुनने में आ रहा है कि शायद हारिस को भी वो नहीं, हारिस को उन्होंने, लेकिन अभी काफी दिन है, जो ट्राई नेशन के मैच हैं वो नहीं खिलाएंगे। हाँ, और उसमें रह और उनको अपने जो 19 को जो मैच होगा उसके लिए उसको बचा लेंगे। एक दिन आपके पास रह गया है। हाँ। और आपके डॉक्टर ने ये कहा है कि वो ट्राई नेशन सीरीज नहीं खेल सकता, हम रेस्ट करवा रहे हैं। हाँ जी। इसमें क्या कंफर्म है? डॉक्टर को पता है कि उसकी उस जगह पे लिखा हुआ है कि ये ट्राई नेशन सीरीज का 19 तारीख को मैच खेल सकता है? बहरहाल जो सूरत हाल है उसमें यही है कि उसको ये नहीं कहा जा रहा है कि उसको टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा या वो अब खेलने के काबिल नहीं रहा। यही कहा जा रहा है कि उनकी जो इंजरी है वो कोई इतनी ऐसी नहीं है, परेशान कुन नहीं है। अगर वो 1-2 रोज रेस्ट करेंगे तो फिर जो चैंपियन ट्रॉफी का मैच है जो हमने 19 को खेलना है उसके लिए वो अवेलेबल होंगे। और अल्लाह करे कि हो जाए यार, रह क्या जाता है फिर हमारे पास अगर इसी तरह। अच्छा, ये हमारी तो होम ग्राउंड है ना, और ये जितने भी लोग बाहर से आए हैं वो तो यहाँ पर, उनमें से काफी लोग ऐसे हैं, जैसे अगर हम बात करें अभी साउथ अफ्रीका के ओपनर की, तो उसका तो डेब्यू हुआ है, उनके लिए तो एक एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है, क्राउड डिफरेंट है। हाँ जी, मैथ्यू, नाम मुझे ठीक से प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा अभी तक उनका, ब्रिस्की मेरे ख्याल से, ब्रिस्के कुछ इस तरह करके प्रोनाउंसिएशन है। खैर, उन्होंने 150 रन बनाए बड़े शानदार अंदाज में। फिर उससे पहले आप देखें ग्लेन फिलिप्स ने जो है वो 106 रन मारे। हमारे यहाँ पर फखर जमान भी सेंचुरी नहीं कर पाए, कोई भी प्लेयर जो है वो सेंचुरी दूर की बात है, हाफ सेंचुरी भी नहीं कर पाया, जबकि हमारी ग्राउंड है, हमारा घर है। आपको अपने घर पर अगर चलना फिरना नहीं आ रहा तो बाहर जाकर आपने क्या करना है? देखिए, आज थोड़ा सा तज्जिया कर ले। अगर हम देखें कि 2017 में जो टीम थी उसके अंदर कितने स्पिनर थे, और वो 4 स्पिनर थे, चारों के चारों ऑलराउंडर थे, और वो तगड़े ऑलराउंडर थे। शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, शादाब खान और इमाद वसीम, जिन्हें हमने आज ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाई, और चारों के चारों 10 ओवर करने की सलाहियत रखते हैं। आज आपकी टीम के अंदर
ایک اسپنر آل راؤنڈر کھیلتا ہے سلمان علی آغا, جو کہ اگر اس سے 10 اوور کروائے جائیں پورے, اور وہ یہ اس کی نیت پہ بھی ہے کہ ہاں یار میں 10 اوور کروں گا, میں نے ملک کے لیے 10 اوور کرنے, جس نے ساری زندگی اسپن بالنگ کی, 250 وکٹیں اس کی فرسٹ کلاس کے اندر, وہ کیوں 4 اوور 5 اوور کرتا ہے؟ کیا کپتان کو پھر سمجھ نہیں آ رہی؟ کپتان کہیں بخلا گیا ہے, کپتان کہیں خود کو چھپا رہا ہے یا لڑکوں کو چھپا رہا ہے؟ دیکھیں رضوان کو یہاں رانا صاحب نے ٹھیک کہا کہ آپ نے لڑکوں کو چھپانا یا ایکسپوز کرنا نہیں ہے, آپ نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا بھائی. اگر آپ پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی کے لیے ڈیفینڈنگ چیمپئن ٹیم بنا رہے تھے تو آپ سوچیں کہ آپ نے 4 اسپنر کھلائے, آج آپ ایک اسپنر کے ساتھ جا رہے ہیں, 2 پارٹ ٹائم اسپنر کے ساتھ جا رہے ہیں, اور پھر جو اسپنر آپ نے کھلایا اس دن خوشدل شاہ, میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی زیادتی تھی خوشدل شاہ سے 9 اوور کروانا اور سلمان علی آغا سے 4 اوور کروانا. یہ اتنا بڑا فیوریٹ پلیئر بھی تو ہے نا وہ کپتان. دیکھیں وہ چاہ رہے تھے کہ میں اس کو پورا چانس دوں, کتنے ایک آؤٹ کر ہی جائے یار, میری بات رہ جائے. سر آپ کی بات تب رہتی ہے جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے. آپ جب کسی کو پیراشوٹ کے ذریعے ٹیم میں اتاریں گے نا تو پھر قدرت بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتی, کیونکہ آپ دلیری نہیں کر رہے. عمران ویسے سوری ٹو سے, لیکن 2017 کے بعد ہم نے کتنے آل راؤنڈرز کو پروٹیکٹ کیا کہ وہ آل راؤنڈرز سے بہتر ہوں, مطلب اپنی ہی کارکردگی سے بہتر ہو جائیں, یا ہم نے نئے کتنے آل راؤنڈرز تیار کیے ہیں؟ دیکھیں آل راؤنڈرز نہ آنا بھی ان آل راؤنڈرز کی ہی ایک بہت بڑی وجہ تھی. انہوں نے اپنی کرکٹ کو لمبا کیا, اور یہ کسی کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیشہ آپ کے سینئر کرکٹر ہی آپ کا جونیئر ٹیلنٹ کھا جاتے ہیں. لوگ پاکستان کے اندر 4-4 5-5 سال ایکسٹرا کرکٹ کھیلتے ہیں. دنیا میں یہ رواج نہیں ہے. دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا یار میری کرکٹ ختم ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے نئے لڑکے کو چانس دوں آگے کرکٹ کھیلے, پر کہتے ہیں نہیں یار ہم نے نہیں چھوڑنی, ابھی اگلا ورلڈ کپ کھیل لیں. ہمارے جو پیچھے سلیکٹر بیٹھے ہوتے کہتے ہیں نہیں یار انہوں لے آؤ اگلا ورلڈ کپ کھلاؤ. ایسے ہی بڑا تجربہ جس لائک فہیم اشرف کہ آپ نے اس کو لے آئے, نہیں یار اس کے پاس تجربہ بھی ہے یہ گیند. اب میں حیران ہوں جو لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ فاسٹ بالر آل راؤنڈر ہے. وہ عاقب جاوید بھی یہ کہہ رہے تھے, تجربے کی بیس پر لائے ہیں, وہ اس کو یہی کہتے ہیں نا کہ آج یہ تجربہ خاصا ہے. تو مطلب اگر سینئر کرکٹرز کو کہوں نا تو وہ بھی پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ٹیلنٹ کو تباہ کرنے میں. اچھا ستم ظریفی یہ ہے جناب محترم قبلہ کعبہ جناب حافظ صاحب اور میرب صاحبہ, کہ ہمارا جو ایک ذہنی مطلب معیار ہے نا وہ یہ ہے کہ ٹورنامنٹ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے 50 اوور کا, ٹھیک ہے نا, 50 اوور کا ون ڈے. سلیکشن ہماری ہو رہی ہے 20 اوور کے میچ پر, T20 پر. اب بھائی یہ 4 اوور کے, اب دیکھ لینا فٹنس کا لیول یہ ہے کہ ایک بندے کو جب 10 اوور کرنے پڑے تو وہ 6 اوور کے اندر فارغ ہو گیا, اس کا کچھ نہ کچھ ہو گیا کام, ٹھیک ہے یا نہیں. فٹنس لیول ہمارا یہ ہے کہ ان کو 4 اوور کرانے کی عادت ہے. یہ جب 10 اوور کی طرف آتے ہیں تو پھر ان کے چہرے جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں کہ ان کے کتنی مطلب یہ کتنے فنکار لوگ ہیں, ٹھیک ہے یا نہیں. ہمارا جو ہے نا اب بندہ ایک جنوبی افریقہ میں, زمبابوے میں اور آسٹریلیا میں کر کے آئے ہیں, وہ اس لیے کہ وہ وکٹس ان کو سپورٹ کرتی تھی, وہ وکٹ فاسٹ بالرز کو سپورٹ کرتی تھی. آپ جب تک حافظ صاحب ان لڑکوں کو مجبور نہیں کریں گے کہ وہ ڈومیسٹک کھیلیں, 4 روزہ میچ کھیلیں, ذرا دھوپ کے اندر کھڑے ہوں, 20 اوور کرائیں, تب تک آپ کا نظام بالکل درست نہیں ہوگا. یہ 4 اوور اور 20 اوور کے کھلاڑی ہیں, اور یہ سب کے سب سپر اسٹار جو ہیں نا یہ وہیں سے بنے ہیں, کوئی ٹیسٹ میچ سے اور کوئی ون ڈے سے آ کر جو ہے وہ ڈومیسٹک کا نظام ٹھیک ہے. میں اس پہ کمنٹ یہ بتا رہے ہیں نا. اچھا دیکھیں ڈومیسٹک کے اوپر آپ کا جتنا مرضی اچھا نظام ہو جائے, آپ میں کہتا ہوں شیشے جیسا نظام کر دیں, میرٹ میں نظام کر, لیکن جب تک آپ کے جن کو آپ سو کالڈ سپر سٹارز کہتے ہیں جو ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ خود کو سمجھتے ہیں, جب تک وہ ڈومیسٹک کے اندر نہیں آئیں گے آپ کا ڈومیسٹک کا معیار کبھی اچھا نہیں ہوگا, اور نہ ہی وہ کبھی اچھے ہوں گے. وہ 3-4 میچز کے بعد ایک اچھی پرفارمنس دیں گے, آپ کا کھلانا ان کو مجبوری ہوگی.